جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ آج جن صفحات کا اردو ترجمہ پیش کرنا مقصود ہے، ان صفحات میں عیسائی پادریوں کی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گالیوں پر آپ علیہ السلام انتہائی گہرے دکھ اور صدمہ کا اظہار کر رہے ہیں، نیز قرآن مجید کی عظمت و شان بیان کر رہے ہیں اور فصاحت و بلاغت کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنا تعلق باللہ ہونا بیان کر رہے ہیں۔ ان صفحات میں آپ علیہ السلام نے دنیا فانی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے آخرت کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ سامعین کرام، اس کتاب کی وجہ تصنیف قدر تفصیل کے ساتھ اس کتاب کے ترجمہ کی قسط نمبر 1 میں بیان کر دی گئی ہے۔ یہ کہ آپ علیہ السلام نے یہ کتاب اسلام سے مرتد مسلمان مولویوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھی۔ ان میں سے بعض سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان میں سے بعض مرتد ہونے کے بعد عیسائی پادری بن گئے تھے، اور وہ انگریز عیسائی پادریوں کے ہاں اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم ظاہر کر رہے تھے اور وہ اسلام کو نشانہ اعتراضات بنا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے یہ کتاب نور الحق عربی زبان میں ان کو انعامی چیلنج دیتی ہوئی لکھی کہ اگر تم واقعی عالم ہو تو اس کتاب کے بالمقابل عربی زبان میں کتاب لے آویں، مگر وہ عاجز آ گئے۔ آپ علیہ السلام اپنی اس کتاب میں اسلام سے مرتد ایک مولوی عماد الدین کی کتاب توزین الاقوال میں اٹھائے گئے اسلام کے خلاف اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی عربی زبان کی طرز پر ہی کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مضامین سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کتاب روح القدس کی خاص تائید و نصرت سے لکھی گئی ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم نے ہر یک ظلم ان کا اٹھا لیا، مگر ان کی گالیوں نے ہمارا دل جلایا۔ انہوں نے کوشش کی کہ تا کسی طرح شیروں کو بھیڑیں بنائیں، اور شیر شیر ہی ہیں، وہ بھیڑ کی طرح نہیں ہو سکتے، اور ان لوگوں کا حملہ اس بھیڑیے کی طرح ہے جو شکار کا طالب ہے، اور صورت ان کی ایک ملنسار دوست کی طرح ہے، اور اندر ان کا گدھے کے پیٹ کی طرح تقویٰ سے خالی، اور پیٹ ان پیالوں کی طرح ہے جو کھانے سے بھرے ہوئے ہوں۔ میں ایک خسیس ابن خسیس جاہل کو دیکھتا ہوں جو تیز تلواروں کی طرح اپنی زبان کا شعلہ دکھاتا ہے۔ کتے کی آواز اس چاند پر خاک نہیں ڈال سکتی جس کو خدا نے گرد و غبار اور دھوئیں سے پاک پیدا کیا ہے۔ اے بخیل، بدخلق اور حریص، تو محتاجوں کی طرح ذلت کے گڑھے میں گر گیا، اور تو نہیں جانتا کہ ہدایت کیا شے ہے، اور محض جہل سے تو نے انجیلوں کو اٹھا لیا جیسا کہ گدھی بار اٹھاتی ہے، اور تو اس طرح زبان ہلاتا ہے کہ جیسے سانپ، اور کمینوں اور سفلوں کی طرح بکواس کرتا ہے۔ خدا کی کتاب کی طرف صدق اور دلی ایمان سے آ جا۔ بیوقوفو، تم کانٹوں پر فریفتہ ہو گئے اور خوبصورت پھولوں سے کنارہ کیا، اور تم نے کنکریوں اور بڑی پتھروں والی زمین جو بہت سخت ہے اختیار کی، اور یہ ایسی زمین کو چھوڑا جو پرسبز اور نرم اور نہایت عمدہ اور قابل زراعت ہے۔ اور قرآن در حقیقت بہت عمدہ اور یکدانہ موتیوں کی طرح ہے، جو حسن بیان سے اور بھی اس کی زینت اور خوبصورتی نکلی ہے۔
اور دشمنوں کی ہتھیلیاں ان معارف کو چھوئی بھی نہیں جو قرآن میں ایسے طور پر چھپی ہوئی ہیں جیسے پردہ نشین پارسا عورت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں ہر یک وہ علم اور عقل ہے جس کا تو طالب ہے، اور انواع اقسام کے بید اور نئی صداقتیں اس میں بری ہیں۔ ہر یک ایسے دشمن کا منہ بند کرتا ہے جو مخالفانہ طور پر دوڑ پڑتا ہے، اور ہر ایک ایسے شخص پر اتمام حجت کرتا ہے جو دروغ گو اور گناہ گار ہے۔ ہم نے اس کے منہ کا پانی بہت ہی دیکھا ہے، سو ہم اس خدا پر قربان ہیں جس نے ایسے احسان کیے۔ اور تو کچھ جانتا ہے کہ قرآن فیض کے روح سے کیا شاید ہے؟ وہ ایک راہبر ہے جو بہشت کی طرف کھینچتا ہے۔ اس میں دو نور ہیں، ایک تو علوم کا نور اور دوسرے فصاحت اور بلاغت کا نور جو دانہ نکرہ کی طرح چمکتا ہے۔ وہ ایک ایسا کلام ہے جو ہر یک کلام سے فوقیت لے گیا، اور اس کے بعد مجھے کوئی جمال اچھا معلوم نہ ہوا، اور آفتاب اور قمر بھی اچھے دکھائی نہ دیے۔ آفتاب کی روشنی اس کی چمک کے آگے ایک دھواں سا ہے، اور لال سے نری کے سرخ چمڑے کو نسبت ہی کیا ہے، گو یمن کی ساخت ہو۔ اور قرآن کی مثال کوئی دوسری چیز کیوں کر ہو، کیونکہ وہ تو اپنے فضائل میں بے مثل ہے۔ ہم اس کتاب کے وارث بنائے گئے جو سب کتابوں پر فائق ہے، ایسی کتاب جو اپنے کمالات میں تمام کتابوں پر سبقت لے گئی ہے۔ اور اس وقت آیا جب کہ سب پہلے خیمے منہ کے بل گر چکے تھے، اور تمام گھر ماں بنیاد کی جگہوں کے خراب ہو چکے تھے۔ ہر یک راہ کو بغیر نیکی کے راہ کے معدوم کر دیا، اور ان تمام بدعتوں کا سر کاٹ دیا جو زمانہ میں شائع تھیں۔ گویا اس کی تلواریں ایک آگ کی طرح تھی، ان سے وہ تمام گد کے جل گئے جو سفلا لوگوں کے ہاتھ میں تھے۔ جب کتاب اللہ نے اپنی مثل کا مطالبہ کیا، سو قوم مقابلہ سے عاجز ہو گئی اور فنا شدہ چیز کی طرح چھپ گئی، اور پیش قدمی کی ہمت ان سے مسلوب ہو گئی، اور یہ ہیبت الہی تھی جو ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ سو یہ تعجب کی بات ہے کہ وہ مردہ کی طرح منہ کے بل جا پڑے، حالانکہ وہ وسیع کلمات کی مشق اور عادت رکھتے تھے، اور خدا تعالیٰ نے اس کو بے مثل اور طالب معارض نازل کیا۔ پس کفار اس کی مثل بنانے پر قادر نہ ہو سکے اور سرگردان ہو کر بھاگ گئے، اور ان کی جماعتیں کئی فرقے متحرک ہو گئے۔ پس بعد ان میں سے تو سرکشی سے بعد آ گئے، اور بعد نے قرآن کے مقابلہ سے عاجز آ کر ہتھیار باندھے، اور غضب میں آ کر راست بازوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سو تم سن چکے ہو کہ ان کو کیا کیا سزائیں ملیں، اور تلواروں کی سرکوبی سے کیسی ذلت اٹھائی، اور تلوار کھینچنے کا بدلہ تلوار ہی تھی۔ سو جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کو چکھایا وہ آپ ہی بزدل ہو کر چکھنا پڑا، یعنی تلوار کھینچنے والے تلوار سے ہی مارے گئے۔ اور جب کہ سختی کی چکی ان پر چلی، سو ایسے ہو گئے جیسے کہ آٹے کی ایک مٹھی چکی کے اس سرخ چمڑے پر ہوتی ہے جو چکی کے نیچے بچھایا جاتا ہے۔ سو انہوں نے ایک نامرد کی طرح بھاگنا شروع کیا، پس پکڑے گئے اور بھیڑوں کی طرح قتل کیے گئے۔ اور جب کہ انہوں نے اپنے مقتولوں کو ٹیلوں کی طرح دیکھا، تب انہوں نے امان طلب کرنے کے لیے جنڈیاں اٹھائیں، اور قبیلہ کے سردار شرمندہ ہو کر آئے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دریائے بخشش ہے ان کا گناہ معاف کیا، مگر جاہلوں نے ان کا حکم نہ مانا، سو بی کنی کے تبروں نے ان کو معدوم کیا۔ موت کے پیالے ان کو پلائے گئے، اور پھر وہ اس آگ کی طرف کھینچے گئے جو مجرم کا منہ جلاتی تھی۔ سو یہ جہلوں کے جہل کی سزا تھی۔ یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت ہوئی جب انہوں نے فسادوں اور ظلموں میں دوڑنا اختیار کیا، اور خدائے رحیم کریم کسی قوم کو ذلیل نہیں کرتا مگر اس وقت جب کہ ظلم اور فتنہ اندازی اختیار کرے۔ کیا ایسی قوموں کی تجھے کچھ خبر ہے جن کو نیکی کرتے کرتے بدی پیش آ جائے، اور تمام اور ہر یک قسم کے نور قرآن ہی میں ہیں، مگر مارنے والے دھوئیں کی طرف دوڑتے ہیں۔
ہم نے اس کے وسیلہ سے کاملوں کی وراثت پائی، ہم نے اس کے وسیلہ سے حقیقتوں کے آخر تک سیر کیا۔ پس اٹھ اور کوشش کے ساتھ اس کے معارف طلب کر، اور انجام بد اور ذلت کی بدیوں سے خوف کر۔ کیا تو اس دنیا ناکارہ کی عزتوں کا طالب ہے؟ کیا تو اس دنیا کے عیشوں کو ڈھونڈتا ہے اور اس کے تمام عیش فانی ہے؟ اے بھائی، کیا تو سرائے میں رہنے میں اپنے حمق سے راضی ہو گیا اور اس وقت کو بلا دیا جو تبدیلی مکانی کا وقت ہے؟ اس دنیا کے باغ پر تبر رکھا ہے، سو بہت سے درخت جڑ سے اکھیڑے جا رہے ہیں، اور موتیں بہت سی گردنوں کو توڑ رہی ہیں، اور بہت ہتھیلیاں اور بہت سے خوبصورت پوریں ٹوٹی چلی جاتی ہیں۔ اور تو یہ تماشا دیکھ رہا ہے کہ ایک گھڑی ایک مرد کے لیے کئی تخت بچھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر دوسری گھڑی میں وہی مرد تابوت مردہ پر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور میں ایک نصیحت دینے والا دوست اور امین ہوں، اور جو شخص مجھے دیکھے وہ میرے نور علم کو معلوم کر لے گا۔ جاہل کی تعظیم آزمائش سے پہلے ہوتی ہے، اور دانا آدمی کی تعظیم اس کے امتحان کے بعد کی جاتی ہے۔ اور ایک سچ کے دشمن نے مجھے کافر ٹھہرایا، سو میں نے کہا دفع ہو، جس نے مجھے ہدایت دی وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس دشمن کی تلواریں میرے پر کھینچی ہوئی ہیں، اور میں اپنے پیارے اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور میں اپنے پیارے کے باغوں میں پہنچا ہوا ہوں، اور دشمن مجھے جنگلوں میں تلاش کر رہا ہے۔ میں نے اس پیارے سے محبت کی یہاں تک کہ وہ میری جان ہو گیا، اور میرا بہشت اس نے میرے دل میں ہی دکھا دیا۔ اس پیارے کی قسم ہے کہ میں کسی ملک کا حریص نہیں، اور یہ میرے لیے کافی ہے کہ میں اپنے نفس کو فنا کی حالت میں دیکھتا ہوں۔ میں لکڑی کے ستون اپنی چھت کے لیے نہیں چاہتا، اور میرا پیارا میرے لیے ایسا ہو گیا جیسا کہ ستون۔ ہم نے بزرگی کو خدائے ذی المجد سے پایا، اور اس ملنے والے پیارے کے رنگ سے ہم رنگے گئے۔ میں آگ میں داخل ہوا یہاں تک کہ میں آگ ہی ہو گیا، اور میری کھجور گات پات کے فکروں سے بہت بلند ہو گئی، اور میری شراب ایک چنی ہوئی شراب اور مصفہ ہے جس میں الہی محبت کا پانی ملایا گیا ہے، اور میں اپنے رب کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں ہوں، اور خدا جو میرا پروردگار ہے مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ جوٹے کے سر کو خاک میں رلاتا ہے کیونکہ غیرت مند ہے، اور اس کو شکار کی طرح ہلاک کرتا ہے جو سراسیمہ اور سرگردان ہو۔ اور ہم اس قدیر کی طرف دیکھ رہے ہیں جو قریب اور قادر ہے، جو بندہ اور اس کے دل میں حائر ہو جاتا ہے، اور ہم پر حکمت باتوں کے پیالے پی رہے ہیں، اور ہم فضول گو کے تبروں کو توڑ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔